جس کو آپ یوم تاسیس کرنے کہتے ہیں. یوم تاسیس اپنے عزم کے اعادے کا دن ہوتا ہے، اور مہاجر قومی موومنٹ کا ہر ساتھی، ہر کارکن، مرکزی رہنما، یہ سب لوگ اپنے عزم کا روزانہ اعادہ کرتے ہیں. ہر جگہ، ہر میٹنگ میں، ہر پروگرام میں ہم اس بات کا برملہ اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ ہمیں اپنی شناخت پر فخر ہے. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تخلیق کیا وہ بغیر شناخت کے نہیں ہے. سورہ نساء موجود ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک نر اور مادے سے اور رکھی تمہاری قومیں اور قبیلے تاکہ تمہاری شناخت. اور جو اللہ کی مخلوق نے جو چیز تخلیق کی، چاہے وہ یہ کیمرہ ہو، چاہے وہ یہ موبائل فون ہو، چاہے وہ یہ مائک ہو، ہر چیز کی اپنی شناخت ہے، اپنا نام ہے. میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں مہاجر ہوں، اور میں ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اور میری قوم کے لوگ جو مہاجر نظریے سے جڑے ہیں، جو مہاجر نظریے پر یقین رکھتے ہیں، وہ گمراہی میں نہ جینا چاہتے ہیں نہ مرنا چاہتے ہیں. وہ جئیں گے تو شناخت کے ساتھ، وہ مریں گے تو شناخت کے ساتھ. آج کا دن بہت اہم ہے. اس دن کو میں مہاجر نام پر شہید ہونے والے ساتھیوں کے نام کرتا ہوں، جنہوں نے مہاجر پرچم کی حرمت کے اوپر اپنی جانیں قربان کی، مہاجر لفظ پر اپنی جانیں قربان کی. میں ان ماؤں کے نام کرتا ہوں. یہ 18 مارچ کا یوم تاسیس، جن سے ہم نے اور الطاف صاحب نے اور تمام پرانے قائدین اگر وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور یاد کریں تو ہم نے مہاجر ماؤں سے مہاجر نام پر ایک ایک بیٹا مانگا تھا، یہ کہہ کر کہ ہر گھر سے ایک بیٹا چاہیے، اور ہم محصورین مشرقی پاکستان کو بھی واپس لائیں گے، ہم کوٹا سسٹم بھی ختم کرائیں گے، اور ہم مہاجروں کو 5ویں قومیت بھی تسلیم کروائیں گے. میں کسی کو الزام دینا نہیں چاہتا، قوم جانتی ہے. مجھدار میں چھوڑ کر ان ماؤں سے کیے ہوئے وعدے کو بھول کر مہاجر لفظ سے انحراف کس نے کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے. میں آج ان ماؤں کے نام یہ دن کرتا ہوں جنہوں نے ہماری اپیل پر اپنے بیٹے دیے تھے، اور وہ بیٹے قربان ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی آپ سے شکوہ نہیں کیا، ہم سے شکوہ نہیں کیا. اس یوم تاسیس کے موقع پر، کیونکہ یہ ایک اہم دن ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ظاہر ہے مجھ سے خفا ہیں، ظاہر ہے وہ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے، اور میری کسی بات پر وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ میری مخالفت بھی کرتے ہوں گے. وہ میری حمایت کریں یا نہ کریں، لیکن اگر میرے کسی عمل سے کسی بھی شخص کا دل دکھا ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو میں آج اس اہم دن پر آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائیوں سے، اس کو سیاسی اسٹیٹمنٹ نہ سمجھیے گا، میں ان تمام لوگوں سے جن کا دل میری وجہ سے دکھا ہو، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں. اور میں نے ایک انٹرویو میں ابھی چند دن پہلے ہی مجھ سے کسی کا انٹرویو تھا، تو میں نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ میں ظاہر پہلے والا آفاق نہیں ہوں. عمر کے ساتھ، تجربے کے ساتھ سیکھ کر بہت ساری صورت میں تبدیلیاں آتی ہیں. میں نے کہا تھا کہ اگر
ہمارا خواب ہے کہ قوم دوبارہ سے متحد ہو، تو ماضی کو کریدتے رہ کر، زخموں کو تازہ رکھ کر ہم اتحاد کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے۔ میں نے کہا تھا کہ میں اپنے تمام ان دکھوں کو جو مجھے کسی اور کی وجہ سے ملے، میں ان دکھوں کو بھی بھول جانا چاہتا ہوں، اور میں نے سب کے سامنے خود معافی مانگی ہے کہ اگر مجھ سے کسی کا دل دکھا ہے تو میں اس مہاجر قوم کے عظیم تر مفاد میں آپ سب کے سامنے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے، اور ایک قدم آگے بڑھا کر قوم کو متحد کرنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن میں جن لوگوں نے میرا دل دکھایا، جنہوں نے میرے گھر جلائے، جنہوں نے مجھے جیل میں دھکیل کر جشن منایا، جنہوں نے بیت الحمزہ کی ڈیمولیشن پہ مٹھائی بانٹی، میں آج ان تمام لوگوں کو یہ کہہ کر آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہوں کہ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے اوپر ہونے والی کسی ظلم زیادتی پر معافی مانگیں۔ میں بھول گیا، آج کے بعد ان معاملات پر میں کسی سے شکوہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر اس قوم کے عظیم تر مفاد میں آگے بڑھنے کے لیے تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور اپنے ماضی سے اپنا تعلق کوشش کریں کہ ختم کریں، کیونکہ ماضی کو اگر ہم مستقل کریدتے رہیں گے اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں گے، 92 میں تم نے یہ کیا، ہم یہ کہیں آپ نے یہ کیا، اس مہاجر قوم نے جو کچھ سہ لیا وہ کوئی اور قوم سہ نہیں سکتی۔ اب ان تمام تکالیف کے بعد ہمیں اپنی قوم کو راحت دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہماری اور کسی کی ایگو راستے میں نہیں آنی چاہیے۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں، تمام لوگوں کو، اور ان تمام لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں جو ہماری اس تقسیم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر کوئی پیپلز پارٹی میں چلا گیا، کوئی کسی مذہبی جماعت میں چلا گیا، ان تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ تمام جماعتیں مہاجر قوم کو کچھ نہیں دے سکتی، وہاں کی جدوجہد لا حاصل ہے، دھوکہ ہے، واپس اپنی جماعتوں میں واپس آ جائے۔ پیپلز پارٹی کا کراچی میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ جو پیسے کے بل پر اور پولیس اور طاقت کے بل پر جو مہاجر بستیوں میں پرچم لگے بھی ہیں، یہ پرچم کل نظر نہیں آئیں گے، یہ سب دھوکہ ہے۔ تو جو لوگ پیپلز پارٹی میں اور مختلف جماعتوں میں گئے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ واپس آئیں، بھائی ہیں، ہم انہیں گلے لگائیں گے اور سب کو ویلکم کریں گے۔ اور جو لوگ مختلف جماعتوں میں اس وقت کام کر رہے ہیں، میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں۔ قوم کو اس وقت سب کی ضرورت ہے، سب کو متحد ہو کر اپنی قوم کے لیے، اس شہر کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صحافی حضرات، میرے نگاہ سے ایک ویڈیو کلپ گزرا، اس ویڈیو کلپ کو جب میں نے دیکھا تو اس میں ٹرک ڈرائیور بھی، اس کا بھی کوئی اسٹیٹمنٹ تھا، اور وہ بہت دکھ اور ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا کہ آفات کی وجہ سے ہمارے خرچے بڑھ گئے اور ہمیں حفاظتی جنگلے لگانے پڑ گئے۔ وہیں کسی ورک شاپ کے اوپر انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے، ورک شاپ والے نے بتایا کہ جب سے یہ مہم شہر میں چلی ہے تو اس کے بعد سے روزانہ 5-7 اس میں واٹر ٹینکرز میں حفاظتی جنگلے لگانے کا کام وہ کر رہا ہے، اور اسی طرح باقی اس کے جو برابر میں ورک شاپس ہیں وہاں پر بھی 5-6 روزانہ واٹر بورڈ کے جو ٹینکرز ہیں، پانی کے جو ٹینکرز ہیں، ان میں جنگلے لگائے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس مہاجر قوم کی جرأت مندانہ جو تحریک تھی، جو اقدام تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے، اور اس جرأت مندانہ اقدام کے اوپر جو
شہر سے بے گناہ لوگوں کو بھی گرفتار کیا. مجھے پریس کانفرنس کی بنیاد کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگا کر گرفتار کیا. جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ واٹر ٹینکر جو ہے وہ حفاظتی جنگلے لگوا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو بھی ہم نے کچھ وقت جیل میں گزار دیا دوبارہ، تو وہ تکلیفیں جو ہے وہ بہت تھوڑی لگتی کہ چلیں اس قربانی کے بدلے اگر واٹر ٹینکرز حفاظتی جنگلے لگوا رہے ہیں جس سے انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے، تو ہماری تکالیف کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں نے جو محنت کی تھی، جو شہر کے لوگوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا تھا، اس کا رزلٹ آیا. اور یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ جب آپ ہر ظلم برداشت کرتے ہیں تو ظالم اپنا ظلم روکتا نہیں ہے. آپ ظلم برداشت کرتے رہیں گے، ظالم آپ پر ظلم کرتا رہے گا. جب آپ ظلم روکنے کی کوشش کریں گے، جب آپ مزاحمت کریں گے، تو ہی ظلم رکتا ہے. اس شہر میں کیا، ملک میں پورے، اور ظاہر ہے کسی بھی ملک کے اندر جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کو فراہم کرنا. ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، وہ کوئی میاں صاحب یا زرداری صاحب اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتے، ظاہر ہم سے ٹیکس لیتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پانی، بجلی، گیس، تعلیم، یہ سب چیزوں کی فراہمی، مواصلات کی ذمہ داری، یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے. لیکن کتنا ظلم ہے کہ جو بنیادی سہولتیں حکومت کو فراہم کرنی تھیں عوام کو، ان سہولتوں کے لیے آپ نے ادارے پرائیویٹائز کر دیے. بجلی کی ذمہ داری حکومت کی تھی، اور بجلی کی ذمہ داری حکومت کی بغیر منافع کے تھی. اگر کوئی نقصان ہونا تھا تو بھی حکومت نے برداشت کرنا. آج کے الیکٹرک کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک سالانہ اپنا منافع شو کرتی ہے. ایکسس بلنگ کے ذریعے وہ کراچی کے عوام کو لوٹتی ہے، لوڈ شیڈنگ کے ذریعے تنگ کرتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کے الیکٹرک بغیر منافع کے چلتی، اور اگر کوئی اخراجات سے زیادہ آمدنی ہوتی تو وہ عوام کے اندر تقسیم کی جاتی، جو کنزیومر ہے اس میں تقسیم کی جاتی، یہ اصول ہے. لیکن یہاں بجلی 5 گنا قیمت میں پاکستان میں بیچ کر پاکستان گورنمنٹ بنیادی ضرورت عوام کو فراہم کرنے کی بجائے عوام کو نچوڑ کر 5 گنا فائدہ حاصل کرے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل سے حکومت مان جائے گی تو نہیں مانے گی. اس کی دوا صرف آپ کا اتحاد اور احتجاج ہے. جو متعصب حکمران ہیں انہوں نے ایک عرصے دراز سے جو سندھ کے شہری علاقوں کے عوام ہیں ان پر ملازمتوں کے دروازے تو بند کیے ہوئے تھے. اب باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت یہ متعصب حکومت اس سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو تعلیم سے بھی محروم کر رہی ہے. سب کو معلوم ہے کہ کراچی کے لوگوں کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ کیا آیا اور لاڑکانہ کا کیا آیا. سب کو پتہ ہے کہ ایمڈیکیٹ کے جب ایگزامس ہوئے تو اندرون سندھ باقاعدہ پیپر لیک کر کے اندرون سندھ کے جو طلبہ تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تاکہ وہ زیادہ نمبر حاصل کر سکیں، اور یہاں کے لوگوں کے اوپر سختیاں کی گئی. ان کو سہولتیں فراہم نہیں کی گئی. جہاں پر سینٹرز تھے وہاں پر ٹرانسپورٹ کا نظام برباد ہوا تھا اور لوگ وقت پر نہیں پہنچ سکے، جن کی وجہ سے ان کو شرکت نہیں کرنے دی گئی. یہ سارے مسئلے دعاؤں سے حل نہیں ہوں گے، یہ سارے مسئلے اپیلوں سے حل نہیں ہوں گے. اس مسئلے کا حل بھی صرف آپ کے اس قوم کے اتحاد کے اندر ہی نظر آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے. موجودہ حکمرانوں نے سسٹم کے نام پر، سسٹم سب واقف ہے سسٹم کیا ہے، سسٹم کے نام پر سندھ کے شہری علاقوں میں بالخصوص کراچی میں سندھ کے تمام امور
ٹھیکے پر دیے ہوئے ہیں، اور جن مافیاز کو ٹھیکے پر تمام نظام دیا ہے وہ مافیاز کسی قانون کے پابند نہیں ہیں اور ان کے اپنے قوانین ہیں اور غنڈہ گردی ہے۔ اس شہر کو مافیاز کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، کہیں ڈمپر مافیا، واٹر ٹینکر مافیا ہے جو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے اور رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں کیڑے مکوڑے سمجھ کر۔ کہیں یہی واٹر ٹینکر مافیا ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی فروخت کر رہی ہوتی ہے۔ اس شہر کے اندر 12,000 واٹر ٹینکر دن بھر بھر رہے ہوتے ہیں اور خالی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن پانی لائنوں کے اندر نہیں جانے دیا جاتا، اس لیے کہ اگر لائنوں میں پانی ہوگا، گھروں میں پانی میسر ہوگا تو وہ واٹر ٹینکر کیوں خریدیں گے؟ تو اس شہر میں یہ مافیا عوام کا خون نچوڑ رہی ہے۔ اسی طرح کوڑا مافیا ہے، جہاں افغانیوں کو کوڑے کا ٹھیکہ دے کر شہر کو چوری اور ڈکیتی کے تمام مواقع فراہم کر دی ہے۔ آپ چنچی مافیا لے لیجئے، جو شہر کی سڑکوں کو اپنا مفتوحہ علاقہ سمجھ کر ایسے چلتے ہیں کہ ہر موٹر سائیکل والے کو اور کار والے کو، شریف آدمی کو ان سے بچنا پڑتا ہے، اور شہر پہ وہ ایک قبضہ کر کے سڑکوں پر بغیر کسی قانون کے جہاں چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں گاڑی لے جاتے ہیں۔ یہ چنچی مافیا اور رکشا مافیا اس شہر میں فاتح کی طرح گھومتے ہیں۔ اسی طرح پتھارا مافیا، 5 کروڑ کی دکان، 10 کروڑ کی دکان میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن پولیس کی سرپرستی میں، یہاں امن و امان کے ذمہ داروں کی سرپرستی میں وہ لوگ لا کے 5,000 روپے کے ٹھیلے پہ وہی چیز فروخت کر رہے ہوتے ہیں جو 5 کروڑ 10 کروڑ کی دکان کے اندر آدمی فروخت کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ آپ یہ کلچر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ یہ جو دکانیں ہیں یہ بیوقوف لوگوں کی دکانیں ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 5,000 میں، پہلے باڑہ مارکیٹیں کہیں ہوا کرتی تھیں، اب باڑہ مارکیٹ جو ہے وہ آپ کے شہر کے بیچ میں صدر میں بھی موجود ہے، تو پورے شہر میں ان ڈاکومنٹڈ بزنس کو انکریج کر کے آپ پروان چڑھا کر آپ اس شہر کی اکانومی کو نہ صرف تباہ کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے اندر جو ٹیکس آپ اس شہر سے وصول کرتے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ دیکھیے کراچی 1% نہیں ہے رقبے کے اعتبار سے، پاکستان کا 1% نہیں ہے۔ پاکستان لگ بھگ 8,81,000 سم تھنگ کلومیٹر کے اوپر واقع ہے، اور آپ کا کراچی جو ہے وہ 3,500 کلومیٹر کے اوپر واقع ہے۔ لیکن یہ 1% رقبے کے اعتبار سے کراچی جو نہیں ہے وہ پورے پاکستان کو پالتا ہے۔ اگر پورے پاکستان کو پالنے والے شہر کی سیوریج لائنیں بلاک ہوں، چوک ہوں، گٹر کے ڈھکن نہ ہوں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، شہر کے اندر بجلی کی فراہمی ممکن ہی نہ ہو، کنڈا چل رہا ہو، شہر کے زمینوں پر قبضے ہو رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر میرا یہ کہنا بنتا ہے کہ میرے جو شریف لوگ ہیں ان کی سوسائٹیوں پر، ان کے سوسائٹیوں کے پلاٹس پر، اس شہر کے اندر جن لوگوں نے زمینیں خرید کے رکھی ہوئی تھی ان کی زمینوں پر اس سسٹم کے لوگ قبضہ کر کے جعلی ڈاکومنٹس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور شریف آدمی عدالتوں سے بھی انصاف نہیں لے سکتا۔ ان حالات کے اندر میں پھر یہی کہوں گا کہ ظلم سہنے سے ظلم رکے گا نہیں۔ ظالم اپنا ظلم اس وقت تک کرے گا جب تک آپ سہتے رہیں گے، اور اس ظلم کو روکنے کے لیے دعائیں کافی نہیں ہیں۔ ان مظالم کو روکنے کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے، اتحاد کے ساتھ ساتھ احتجاج بہت ضروری ہے۔ میں اگر احتجاج کی بات کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو کنفرنٹ کرنے جا رہا ہوں۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں، اس کا مقصد ہے آپ دوبارہ سے وہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں جس وقت شہر میں آگ لگا کرتی تھی، جس وقت شہر کے اندر لسانی فساد ہوا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر اگر احتجاج کرنے سے لسانی فساد ہو رہا ہے تو اس سے میرا کیا سروکار ہے؟ اگر
قانون کے دائرے میں رہ کر میں پرامن احتجاج کر رہا ہوں، کسی کو برا لگ رہا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے، یا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ میرے اس احتجاج کا نوٹس لے کہ میں کیوں احتجاج کر رہا ہوں؟ میرے ساتھ ہونے والی زیادتی پر اگر میں احتجاج نہ کروں، صرف یہ سن کر کہ اس کا مقصد ہے کہ آپ پرانے والے دور کو لانا چاہتے ہیں، میں نے سوال کیا کہ کیا چاہتے ہو کہ ہم غلام بن کر اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر خاموش رہیں، ہمارے سر پر لوگ جوتے مارتے رہے اور ہم خاموش رہیں اور غلامی کی کیفیت میں ہم زندگی گزار دیں؟ میرے رگوں میں غلاموں کا خون نہیں ہے، میری رگوں میں ان لوگوں کا خون ہے جو حاکم تھے یا مارشل تھے۔ غلامی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے 1 میٹر کپڑا لینے کے لیے کہا تھا، سب کو بڑا بے چینی سے انتظار تھا کہ آفاق بھائی 1 میٹر کپڑا لینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو 1 میٹر کپڑے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میں وضاحت کروں گا۔ میں نے کہا کہ اتنے مظالم کو کیا آپ دعا سے روک سکتے ہیں؟ یہ آپ کی اپیل پر اپنا ظلم بند کر دیں گے؟ کیا یہ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں گے؟ کبھی بھی نہیں لائیں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنی عوام سے کہا کہ 1 میٹر کپڑا لے لیجیے اور لوگوں نے لیا۔ جب لوگوں نے کپڑا لیا اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا کہ آفاق بھائی ہم نے کپڑا لے لیا اور ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے امید بندی کہ میری قوم کے لوگوں نے میری درخواست پر، میرے کہنے پر کپڑا لیا، اور میں بہت امید ہوں کہ اس کے مثبت رزلٹس نکلیں گے۔ مہاجر قومی موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ 12 تاریخ کو 12 اپریل کو طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے گی، اور مہاجر قومی موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کراچی، جس کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ کراچی اب کسی بھی ظلم پر آواز نہیں اٹھائے گا۔ لوگوں نے ایک جھلک ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے روکنے کے لیے جو میں نے اپیل کی، لوگوں نے بتایا کہ یہ شہر زندوں کا شہر، یہ شہر مردوں کا شہر نہیں ہے۔ ہم 12 تاریخ کو پھر یہ ثابت کریں گے، کراچی شہر ثابت کرے گا کہ یہ شہر زندوں کا شہر۔ 12 تاریخ کو میں تمام شہر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ 1 میٹر کپڑے کو فلیگ بنا لیں، اور یہ فلیگ بنانے کے بعد 12 تاریخ کو کوئی بھی شخص، چاہے وہ موٹر سائیکل پہ ہو، چاہے وہ کار میں ہو، چاہے وہ ٹرک پہ ہو، جو وہیکل اس کے پاس ہے، وہ فلیگ لگا کے گھر سے نکلے گا۔ اس شہر کی ہر وہیکل کے اوپر وائٹ فلیگ ہوگا، اور صرف آپ نہیں نکلیں گے، عوام نہیں نکلے گی، میں بھی نکلوں گا۔ میں اور مرکزی قائدین اپنا مقام بتائیں گے کہ وہ کہاں سے موٹر سائیکل پر پرچم لگا کر نکلے گا یا گاڑی میں پرچم لگا کے نکلے گا، اور میں بھی اپنی جگہ بتاؤں گا کہ میں کہاں سے نکلوں گا، اور شہر میں گھومنا ایسے۔ یہ پرامن لیکن طاقت کا بھرپور مظاہرہ، یہ وارننگ ہوگی ان تمام مافیاز کو کہ انسان کے بچے بنو۔ اس شہر میں چگچی مافیا ہو، ڈمپر مافیا، واٹر ٹینکر مافیا ہو، کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی ہو، ہمارے بچوں کا معاشی قتل ہو، ہمارے بچوں کا تعلیمی قتل ہو، اس شہر پہ میرے مہاجر خاندان کے جو شریف پڑھے لکھے
لوگ ہیں ان کے پلاٹوں پر سوسائٹی پہ ایڈمنسٹریٹر بٹھا کے قبضے کیے جا رہے ہیں. لوگ اپیلیں کر رہے ہیں کورٹوں میں لیکن کوئی انصاف نہیں مل رہا. 12 تاریخ کو جب پرچم لے کر طاقت کا مظاہرہ ہوگا اور وارننگ ہوگی تو اس کے بعد اگر حکومت نے ان تمام معاملات کو کنٹرول نہیں کیا, اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں, یہ اس پرچم پہ میں نے کیوں اتفاق کیا. اس شہر میں ان مافیاز کا وکٹم صرف آفاق نہیں ہے. اس شہر میں ان مافیاز کا وکٹم صرف مہاجر نہیں ہے. اس شہر میں رہنے والا پختون بھی ہے, اس شہر میں رہنے والا پنجابی بھی ہے, اس شہر میں رہنے والا سندھی اور بلوچ بھی ہے. میں اگر ان سب کو مہاجر پرچم کے نیچے متحد ہونے کی دعوت دیتا تو شاید مشکل ہوتی. مہاجر قومی موومنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سفید کپڑے کو تحریک میں تبدیل کر دیا جائے. یہ سفید کپڑا تحریک, اور اس تحریک میں ان تمام لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں جو اس شہر سے محبت کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں, کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے. اور 12 تاریخ کو وہ بھی اس شہر کو یہ ثابت کرنے کے لیے, یہ شہر ان کا ہے اور یہ شہر زندوں کا شہر ہے, مردوں کا شہر نہیں. 12 تاریخ کو وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنے, اس ریلی کا حصہ بنے. اس تحریک میں علاقائی سطح پر ہم نے جلدی ہی عہدیدار نامزد کرنے, اور وہ میں کر دوں گا تمام جگہ اس شہر میں, تاکہ ہم اس تحریک کو آرگنائزڈ وے میں آگے لے کے چلیں. اس تحریک کے جو علاقائی سطح پر ہم لوگ نامزد کریں گے وہ اپنی جگہ ہوگا, باقاعدہ ایک اسٹرکچر بنائیں گے. یہ پوری تحریک ونگ ہوگا مہاجر قومی موومنٹ کا, جس طرح اسٹوڈنٹ ونگ ہوتا ہے, جس طرح لیبر ونگ ہوتا ہے, یہ ایک ونگ ہوگا ہمارا. لیکن اس کا سفید ہم نے پرچم اس لیے رکھا کہ اس میں تمام قومیتوں کو ہم ایک ساتھ جمع کر سکیں. اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں اور اس شہر سے جو لوگ محبت کرتے ہیں, جو اس شہر کو اپنا شہر کہتے ہیں, وہ پختون ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو یا بلوچ, ہم سب کو جمع کریں گے. اس لیے کہ وہ بھی ان مافیاز کا وکٹم ہے, اس چنگچی کا وکٹم ہے, اس کے الیکٹرک کا وکٹم ہے. کے الیکٹرک والا وہ پختون کے ساتھ بھی وہی ظلم کر رہا ہے جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے, میرے ساتھ کر رہا ہے. تو تمام لوگوں کو ہمیں ساتھ لے کر اس شہر میں ان مافیاز کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام لوگ مل کر جدوجہد کریں گے, اور مہاجر قومی موومنٹ کی وہ ونگ ہوگا اور میں اس کی براہ راست سرپرستی کروں گا. 12 تاریخ کو میں بھی نکلوں گا, تمام لوگ نکلیں گے, اور یہ وارننگ ہوگی. اس وارننگ کے بعد اگر کوئی بات نہیں مانتا اور ان مافیاز کو کنٹرول نہیں کرتا, یہ پتھاروں کو کنٹرول نہیں کرتا, یہ ڈمپر اور واٹر ٹینکر جو گورنمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کے مطابق نہیں چلتے, تو بظاہر عوام ان کو قانون کے دائرے میں لانے کی جدوجہد کرے گی عملاً. اور اگر وہ جھنڈے میں لگا ہوا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر اگر وہ استعمال کرے گی تو ان مافیاز کا جو غنڈہ گردی ہے اور جو مافیاز کا کنٹرول ہے وہ ہمیں اس شہر سے ختم کرنا ہے. اور اگر عوام اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے باہر نکل جائیں اور ان کو روکنے کی اگر حکومت کوشش کرے, طاقت کا استعمال کرے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ پرچم جو سفید پرچم ہے یہ امن کی بھی نشانی ہے, اور ہماری انتہا درجے کی کوشش ہوگی کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کریں, پرامن طریقے سے ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں, اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں, جو لوگ وکٹم ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں. لیکن اگر طاقت کا مظاہرہ کر کے ہمارے اس اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, جو اس شہر میں ہم بھائی چارگی پیدا کرنا چاہتے ہیں, اگر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور اگر عوام نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا, اگر میں یہ کہوں کہ جب تک اس میں ڈنڈا ہے تو یہ جھنڈا ہے, اور جب ڈنڈا نکال لیں تو ڈنڈا ہتھیار ہے. اور اگر عوام نے ظلم اور بربریت کے خلاف اگر یہی کپڑا سر سے باندھ لیا تو پھر شکایت کوئی نہ کرے. اس کپڑے کو ایک سفید آج میں نے اس کے اندر
یعنی آپ فلیگ میں لگانے کے لیے ڈنڈے کے علاوہ کوئی اور خوبصورت لفظ بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی ڈنڈا ہی ہے. پھر وہی بات آئے گی کہ جب تک اس میں ڈنڈا ہے یہ جھنڈا ہے, اور جس دن ڈنڈا نکلا تو ڈنڈا ہتھیار ہے, اور یہ اگر سر سے باندھا تو پھر کیا ہوگا. یہ سب کو حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جدوجہد پرامن ہے, لیکن ہمیں اس طرف نہ دھکیلو خدا نہ خواستہ کہ عوام کو روکنا پھر میرے یا کسی اور کے بس میں نہ رہے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ تھا. میں ایک اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, دو دن بھولتا بہت ہے نا آدمی. وفاق یا فیڈریشن, وفاق کے میننگ فیڈریشن ہے نا, وہ بھی سب یہ فیڈریشن جو ہے نا یہ صرف پنجاب نہیں ہے. یہ فیڈریشن جو ہے یہ صرف پنجاب نہیں ہے. فیڈریشن پاکستان میں بسنے والی تمام قومیتوں کا اتحاد ہوتا ہے. اگر فیڈریشن کا مقصد صرف پنجاب بنا کے رکھا گیا تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور نقصان ہوگا. ہمیں لوگوں کی بات سننی چاہیے, ہر مسئلے کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں درخواست کی تھی وزیر اعظم صاحب سے کہ وزیر اعظم صاحب میرے شہر کی زمینیں بیچ کر یا ہڑپ کر, بیچی تو اس نے عوام کو تھی لیکن اس نے پیسے نہیں دیے تھے, تو ملک ریاض نے اس کراچی شہر کی زمینیں ہڑپ کر پیسے کمائے تھے, جس پر سپریم کورٹ نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ 460 ارب روپے جمع کراؤ. تو اگر وہ پیسے جو 150 بھی ہے جو وہاں سے آئے تھے 1.9 ملین پاؤنڈ, 190 ملین پاؤنڈ, وہ جب وہاں سے آئے ہیں برطانیہ سے, تو میں نے کہا تھا کہ مجھے اس بحث سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ انہوں نے ولنگلی بھیجے تھے یا اکاؤنٹ ان کے جو ہے وہ منجمد کر کے یہاں پیسے بھیجے تھے, لیکن وہ پیسے ملک ریاض کے تھے, آ گئے اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس تھے. وہ پیسے ملک ریاض کے سپریم کورٹ نے جمع کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ کراچی کی زمینیں ہڑپی تھی اس نے, تو کراچی کی زمینوں کے پیسے کراچی کو ملنے چاہیے تھے نا. لیکن پرائم منسٹر کا رویہ وہی ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ وفاق کا مقصد صرف پنجاب نہیں ہونا چاہیے, کہ آپ نے وہ پیسے وفاق کی ملکیت سمجھ لیے اور سپریم کورٹ نے آپ کو منتقل کر دی, اور آپ نے اس پیسے سے اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا. وہ بھائی یہ پیسے ہمارے ہیں, ہمیں ملنے چاہیے, اس لیے کہ اس شہر کے اندر یونیورسٹیاں نہیں ہیں, اس شہر میں اس پیسے سے یونیورسٹی بننی چاہیے. K4 منصوبہ پیسے کی کمی کی وجہ سے پورا نہیں ہو پا رہا, یہاں پانی کی قلت ہے. K4 منصوبے میں وہ پیسے لگ سکتے ہیں, وہ پیسے تو کراچی کی زمینیں بیچنے کے مد میں تھے نا, تو کراچی کی زمینیں بیچ کے پنجاب کیسے استعمال کر سکتا ہے اس کو؟ تو یہ رویہ تبدیل ہونا چاہیے اور یہ پیسے یہاں آنے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جو پورے پاکستان کے اس وقت حالات ہیں, میں بانیان پاکستان کی اولاد ہوں, اگر خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک, اگر پاکستان کو نقصان ہوگا نا تو کسی بھی قوم سے زیادہ اگر کسی کو دکھ ہوگا تو ہمیں ہوگا, اس لیے کہ میرے باپ داداؤں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں. آج اس پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے, جو حالات ہیں, ان کو سامنے رکھ کر مزید محاذ نہیں کھولنے چاہیے. کوئی چیز اگر ڈیلے کی جا سکتی ہے, جو آج میں صورتحال دیکھ رہا ہوں, جو بلوچستان کی صورتحال ہے, جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے, تحریک انصاف جو ہے وہ آج ان کیمرہ جو سیشن تھا اس میں شریک نہیں ہوئی ہے. الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کی. ان حالات کے اندر اگر سندھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کے دریا کے اوپر جو 6 کینال آپ نکال رہے ہو یہ سندھ کو خشک کر دے گی اور ہم اپنے پانی کا سودا نہیں کر سکتے, اگر وہ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ پلیز اس کو ڈیلے کر دیجئے جب تک سندھ کے عوام کو آپ اعتماد میں نہ لیں. مزید محاذ کھولنے کی بجائے پاکستان میں استحکام کے لیے اگر آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے وفاق کو, تو اس میں آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. لیکن سندھ کے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے آپ فی الحال 6 کینال کا جو منصوبہ ہے اس کو معطل کرنے کا باقاعدہ اعلان کر کے سندھیوں کو اور سندھ کے شہری عوام کو, مہاجروں کو بھی مطمئن کیجیے. اس لیے کہ سندھ کے 6 کنالوں پہ تو ہمیں بھی اعتراض ہے کہ بھائی جو پانی ہمیں کراچی کو مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. تو سندھ کے لوگوں کو مطمئن کیے بغیر ان کینالز کا کام معطل کرنے کا اعلان ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ مزید کوئی دشمن ہمارے ہاں فرسٹریشن کو بنیاد بنا کر کسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. افطار کا وقت ہو رہا ہے, اگر کسی کے
اگر کوئی ذہن میں سوال ہے تو فوری طور پر کر لیجیے ورنہ پھر افطار کا بندوبست ہے. مہربانی آپ کی.